الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انسان کا جو مقام ہے وہ اس وقت انسانیت کی نظر سے اوجھل ہو چکا ہے اور انسانیت اپنے مقام کو بھول چکی ہے، بھولتی جا رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہی کیفیت تھی اور اب پھر یہی کیفیت غلبہ کرتی جا رہی ہے۔ انسان کا مقام کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ ہم نے ایک امانت پیش کی تمام مخلوقات، جتنی بھی مخلوقات ہم نے بنائی، خاص طور پر جو بڑی بڑی مخلوقات نظر آتی ہیں تو سب نے اس کو اٹھانے سے معذرت کر دی کہ یا اللہ ہمارا بس نہیں ہے کہ ہم اس کو برداشت کر سکیں۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس امانت کو اٹھانے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان اتنی بڑی ذمہ داری لے کر دنیا میں آیا ہے جس ذمہ داری کو اٹھانے کی طاقت آسمان میں نہیں ہے، زمین میں نہیں ہے اور پہاڑوں میں نہیں ہے، فرشتوں میں نہیں ہے، کسی اور مخلوق میں نہیں ہے۔ اور اس کو دوسرے الفاظ میں پھر اللہ نے فرمایا فرشتوں کے سامنے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے میرے فرشتوں میں زمین میں ایک نئی مخلوق بنانا چاہتا ہوں جو میری خلیفہ ہو۔ فرشتوں کو اعتراض ہوا کہ ہمارے ہوتے ہوئے کسی نئی مخلوق کی ضرورت ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں ضرورت ہے، میری عبادت بے شک ہو رہی ہے، تمہارے ذریعے سے عبادت ہو رہی ہے، لیکن میں عبادت سے بھی اگلی چیز دیکھنا چاہتا ہوں اور وہ ہے میری خلافت، کہ میں ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں جو میری خلیفہ ہو۔ بہت بڑے الفاظ میں نے عرض کر دی آپ حضرات کے سامنے کہ عبادت ہو رہی تھی فرشتوں کے سامنے، فرشتوں کے ذریعے اللہ کے سامنے عبادت ہو رہی تھی اور بہت کثیر عبادت ہو رہی ہے۔ فرشتوں کی عبادت کے سامنے ہماری عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دریا کے سامنے ایک قطرے کی جو حیثیت ہے ہماری عبادت کی، فرشتوں کے اس عبادت کے ساتھ وہ بھی نسبت نہیں ہے۔ لیکن ایک خاص منصب کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک نئی مخلوق بنانا چاہتا ہوں جو میری خلیفہ ہوگی۔ کیا مطلب؟ ان کی ضروریات ایسی ہوں گی جو تمہاری نہیں ہیں اور ان کے اندر صلاحیتیں وہ ہوں گی جو تمہارے اندر نہیں ہیں۔ ان کی ضروریات بھی ایسی ہوں گی جو فرشتوں کی نہیں ہیں اور ان کے اندر صلاحیتیں بھی ایسی رکھوں گا جو تمہارے اندر نہیں رکھی۔ اس لیے وہ مخلوق جس نے وہ امانت کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے اور اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، میں اس کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اور خلیفہ بنانے کے لیے پھر وہ مخلوق وجود میں لائی گئی اور اس کے پہلے فرد حضرت آدم علیہ السلام، اور ان کو تھوڑی دیر کے لیے جنت میں ٹھہرایا گیا مہمان بنا کر، ورنہ طے تو زمین کا تھا۔ تو پھر جب جنت سے زمین پر بھیجا تو ایک پیغام دے کر بھیجا، انسانوں اب زمین پر جا رہے ہو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب میں وقتاً فوقتاً تمہارے پاس ہدایت بھیجتا رہوں گا، جو میری اس ہدایت کی اتباع کر کے واپس میرے پاس آئے گا وہ بڑی خوش زندگی گزارے گا، پرعیش زندگی گزارے گا، ایسی زندگی گزارے گا
کہ وہ زندگی انسان کے علاوہ کسی کے لیے میں نے نہیں رکھی، وہ نعمتیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ناکام ہو کر آیا بوجھ قبول کرنے کے باوجود اور وہ ساری صلاحیتیں ملنے کے باوجود میری ہدایت سے منہ موڑ کر میرے پاس آیا تو خبردار، پھر میں نے عذاب بھی ایسا تیار کر رکھا ہے کہ جو انسان کے علاوہ اور کسی کے لیے تیار نہیں کیا ہوا۔ اس لیے کہ انسان کو صلاحیتیں بہت دیں، صلاحیتیں بہت دیں، ان صلاحیتوں کی وجہ سے انعام بھی اعلیٰ درجے کا۔ کیا انعام؟ جنت۔ اور جنت کیا جگہ ہے؟ جنت وہ جگہ ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم اور میری مرضی، یہ وہ جگہ ہے۔ کیا مطلب؟ اب بتاؤ، یہاں میرے جسم پر میری مرضی چل سکتی ہے؟ شوگر کے ایک آدمی کو کہو جی میٹھے کپ کا ایک چائے کا کپ پی لو، پی لے گا؟ مارنا ہے اس کو تو بیچارہ ایک کپ چائے کا نہیں پی سکتا، میرے جسم پر میری مرضی کیسے چلے گی؟ دل کا مریض ہے اور اس کو ایسی غذا کھلا کے دکھا دو، وہ اور مر جائے گا۔ اچھے سے اچھے کھانے موجود ہیں، نہیں کھا سکتا۔ شوگر کا مریض، بلڈ پریشر کا مریض، یرقان کا مریض، فلانا مریض، اس بیچارے کے پاس تو حیثیت ہی کچھ نہیں، یہاں پر بچا ہی کچھ نہیں اس کے پاس۔ لیکن جنت ایک ایسی جگہ ہے، جنت ایسی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں وہاں جو چاہو گے ملے گا، جو چاہو گے ملے گا، جتنا چاہو گے، جیسا چاہو گے، جو چاہو گے ملے گا۔ وہاں اب غریب کے پاس کھانے کے لیے، غریب تڑپتا ہے کہ اچھی چیز ملے، چیز نہیں ملتی، اور امیر کو صحت اجازت نہیں دیتی، نہ اس پر اپنی مرضی چلتی ہے نہ اس پر اپنی مرضی چلتی ہے، اور وہاں نہ چیزوں کی کمی ہوگی نہ صحت میں کوئی رکاوٹ ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگی، اور صرف دل میں حسرت اور خواہش اٹھے گی، آج میرا جی چاہتا ہے کہ فلاں پرندے کا، اڑتے ہوئے پرندے کا گوشت کھاؤں اور اس انداز کا بھونا ہوا ہو، اس انداز کا، اور اتنا ہو، فلاں پرندے کا ہو، اس طرح سے بھونا ہوا ہو، اس طرح سے ہو، ایک لمحے سے پہلے اسی طرح کا تیار شدہ اتنا ہی گوشت سامنے آ جائے گا، آرڈر دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، انتظار بھی نہیں کروایا جائے گا۔ آج مچھلی کھانے کو جی چاہ رہا ہے، فلاں مچھلی ہو، اس انداز سے پکی ہوئی ہو۔ بعض جگہ بیٹھے ہوتے نا تو کوئی شاگرد بیٹھا ہو تو وہ ڈونگے سے سالن ڈال کے دینے لگتا ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں یہ معاملہ جنت میں ہوگا۔ آپ کو کیا پتا میری بھوک کتنی ہے، بھوک تھوڑی آپ زیادہ ڈال دیں، بھوک زیادہ آپ تھوڑا ڈال دیں، یہ جنت میں معاملہ ہوگا کہ میرے سامنے کھانا آئے گا ہی اتنا جتنا میری چاہت ہوگی، فرمائش بھی نہیں کرنی پڑے گی اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے وہاں وہ نعمتیں رکھی مالا عین رات، آج تک کسی مخلوق کی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی نہیں ہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے آج تک وہ نعمتیں سنی نہیں ہیں، ولا خطر علی قلب بشر، آج تک کسی کے خواب و خیال میں بھی وہ نعمتیں نہیں گزری، خواب و خیال میں۔ اور پتہ ہے سب سے بڑی وہ نعمت کیا ہوگی؟ وہ ہوگی حق تعالیٰ کا دیدار۔ ایسی نعمت ہوگی، یہ قرآن پاک بھی ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتیوں کے ساتھ اللہ کی مجلس ہوا کرے گی، جنتیوں کے ساتھ۔ تو جب مجلس ہو رہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جنتیوں آج ایک میں تمہیں خوبصورت کلام سنانا چاہتا ہوں، یا اللہ ہو جائے۔ ہم نے میاں عارف طاہر صاحب کا کلام سنا تو اللہ فرمائیں گے جنتیوں خوبصورت کلام ہو جائے، یا اللہ ہو جائے۔ داؤد ادھر آؤ، جی یا اللہ، میں نے آپ کو آواز دی تھی نا جب زبور پڑھتے تھے آپ دنیا میں تو پرندے آ کر چھت بنا لیتے تھے زبور سننے کے لیے، اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے تھے۔ آج جنتیوں کی جماعت ہے، جنت کا ماحول ہے اور رب کی مجلس ہے، سارے نبی جمع ہیں، سارے ولی جمع ہیں۔ آج اس مبارک مجلس میں میرا قرآن اس آواز کے ساتھ سناؤ۔ تو داؤد علیہ السلام قرآن سنائیں گے اللہ کی مجلس میں۔ پتہ ہے قرآن کی کیا تاثیر ہوتی ہے؟ ہمارے تو دل کالے ہو گئے نا، ہمیں وہ مزہ نہیں آ رہا قرآن کی تاثیر کا،
اور پھر سنانے والا اس کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالات میں آتا ہے سیرت طیبہ میں، صبح تہجد کے وقت اٹھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے نماز میں، اور اونچی آواز سے پڑھتے تھے۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بدبخت، یہ سارے اپنے گھروں میں سوئے ہوتے تھے۔ یا 3 بج گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن شروع ہو گیا ہوگا، کیوں نہ نیند چھوڑ کر قرآن ہی سنائیں۔ آج مسلمان کے لیے فجر کی نماز پڑھنی مشکل ہو گئی ہے قرآن سننے کے لیے۔ پیشاب کے بہانے اٹھتے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، قرآن سن رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں۔ جب فجر کی اذان شروع ہوئی اور قرآن بند ہوا، اٹھ کے کھڑے ہوئے، ابو جہل بھی کھڑا ہو گیا، ابو لہب بھی کھڑا ہو گیا، عتبہ بھی، وہ بدبخت تو بھی آ گیا محمد کا قرآن سننے کے لیے، کہتا تو بھی آ گیا، چلو وعدہ کرو کہ آج کے بعد پھر نہیں آؤ گے۔ پھر اگلا دن ہوتا، پھر جب 3 بجتے، رات تک کون دیکھ رہا ہے، جا کے قرآن سن کے۔ یہ تاثیر ہوتی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے میں، جو کافروں پر اثر کرتی تھی۔ تو جنت کے ماحول میں قرآن کا کیا مقام ہوگا اور کیا انداز ہوگا۔ تو جب داؤد علیہ السلام قرآن کی تلاوت کریں گے اپنے مخصوص آواز میں، تو روایات میں آتا ہے کہ ایسا نشہ طاری ہو جائے گا جنتیوں پر کہ کئی سالوں تک جیسے شراب کے نشے میں چلے گئے، کئی سالوں تک اس کے اثرات رہیں گے اور بے ہوش رہیں گے اس نشے کی وجہ سے۔ کئی سالوں کے بعد جب سنبھلیں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ اس سے اگلی ایٹم ہو جائے، یا اللہ داؤد علیہ السلام نے پیش کر دی، اب اس سے آگے اللہ فرمائیں گے میرے پاس ہے، میرے پاس، یا اللہ پھر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائیں گے میرے محبوب آج ان جنتیوں کو اپنی آواز سے قرآن سناؤ۔ صحابہ نے سنی ہے، ہم نے نہیں سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت، انشاءاللہ یہ حسرت جنت میں پوری ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنائیں گے تو اتنا ماں ہو جائیں گے جنتی اس لذت میں، کئی سالوں تک پھر وہ نشے میں چلے جائیں گے، اور جب پھر ہوش میں واپس آئیں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے جنتیوں اس سے اگلی ایٹم ہو جائے، یا اللہ آخری ایٹم تو آپ نے پیش فرما دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون رہ گیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے میرے پاس ہے، یا اللہ پھر ہو جائے۔ تو پھر حق تعالیٰ خود اپنی آواز مبارک میں جنتیوں کو کلام سنائیں گے، ادھر کلام سنائیں، ادھر اللہ کا دیدار ہو رہا ہو۔ ایمانداری سے بتاؤ کیسا عجیب ماحول ہو۔ اس دیدار کا اثر یہ ہوگا کہ وہ جنتی جب دیدار کر کے گھر واپس آئے گا تو اس کے چہرے کا حسن اتنا بڑھ چکا ہوگا کہ بیوی پہچان نہیں سکے گی، جو اس کی حوریں ہیں بندہ ہی بدل چکا ہوگا اس حسن کی وجہ سے۔ یہ جنت ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر انسان اس خلافت کو پورا کرنے میں ناکام ہوتا ہے، اس اللہ نے جو وقتاً فوقتاً ہدایت بھیجنی ہے اس کو سنبھالنے میں ناکام ہوتا ہے، تو پھر دوزخ کا عذاب بھی اللہ نے ایسا تیار کیا ہے کہ انسان اس کے تصور سے بھی لرزتا ہے کہ وہ کیسا کیسا عذاب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن پاک میں آ رہا ہے پانی مانگیں گے دوزخ کے لوگ، جلتے جلتے پانی مانگیں گے، بڑے عرصے کے بعد پانی پیاس کے، ماء من صدید یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اتنا گرم ہوگا، اور ہوگا کیا پانی جو دوزخی جل رہے ہیں، اور ان کے جلنے کی وجہ سے جو ان کے جسموں سے گندی پیپ اور گندا پانی بہ رہا ہے نا، وہ ان کو اکٹھا کر کے پلایا جائے گا، یہ ان کا مشروب ہوگا، اور وہ اتنا بدبودار ہوگا اور اتنا گرم ہوگا کہ ابھی منہ میں نہیں ڈالا، صرف منہ کے قریب کیا ہے، اس کی گرمائش اتنی ہوگی نیچے والا ہونٹ نیچے لٹک جائے گا، اوپر والا ہونٹ سڑ کے ناک کے ساتھ چمٹ جائے گا، وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، عجیب بد شکل ہو جائیں گے، اور جو پیٹ سے گزرتا جائے گا سب کچھ کو جلا کر نیچے بہاتا جائے گا۔ یہ اس کے پینے کا ایک اللہ نے ہلکا سا نقشہ کھینچا کہ دوزخی کو مشروب کیا دیا جائے گا، اور اس کا جسم سوج کے دوزخ میں جل کے اتنا بڑا ہو چکا ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے ایک داڑھ اس کی عود پہاڑ کے برابر ہو چکی ہوگی، ایک داڑھ، باقی جسم کا کیا حال ہے، یہ اس کی کیفیت ہوگی۔
اور وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، جانور، کتے، بلیاں، خنزیر، باندر، سب کو کھڑا کیا گیا تھا، حساب کتاب ان کا بھی ہوا، لیکن ان کو دوزخ میں نہیں ڈالا گیا۔ جب حساب کتاب پورا ہو گیا تو اللہ نے حکم دیا کونوا ترابا، سارے ریت بن جاؤ۔ سیکنڈ کے اندر ساری مخلوق ریت بن کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ تو کافر دیکھ کر کہیں کہ موج میں ہیں یہ، ان کا تھوڑا سا حساب ہوا بس ختم ہو گیا، دوزخ سے بچ گئے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، کافر کہے گا کاش یہ قسمت آج میری بھی ہوتی کہ میں بھی اس طرح سے ریت بنا دیا جاتا اور دوزخ سے میری جان چھوٹ جاتی۔ منتیں کریں گے، طرح طرح کی منتیں کریں گے، یا اللہ چلو کوئی ہفتے میں ایک دن چھٹی کرا دے، کوئی تھوڑی سی ریلیف مل جائے، سہولت مل جائے، چلو یا اللہ ایک دن نہیں رکھنا تو ایک گھنٹہ ہی رکھ دے تو ہفتے میں تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل کے سانس آ جائے۔ منتیں کرتے رہیں گے، دن، ہفتہ، مہینہ، سال، صدی، مسلسل منتیں کر رہے ہیں اور آج اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ کئی صدیوں کے بعد جا کر اللہ کی طرف سے واپسی جواب ملے گا، اخسؤوا فیہا ولا تکلمونی، دفع ہو جاؤ، آج کے بعد تمہیں مجھ سے گفتگو کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، مجھ سے کلام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یا اللہ کہنے کی بھی اپنی زبان سے اجازت نہیں ہے۔ تو بس حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جب آرڈر ملے گا، اس کے ملتے ہی ہر دوزخی کی انسانی آواز چھین لی جائے گی، کتے اور باندر کی طرح بھونکے گا تو صحیح، یا اللہ نہیں کہہ سکے گا۔ مسلمانوں، یہ سجدہ جس کی آج مجھے اور آپ کو توفیق ملی ہوئی ہے، بڑی نعمت ہے۔ یہ زبان سے اللہ کہنا جس کی مجھے اور آپ کو فراوانی کے ساتھ توفیق ملی ہوئی ہے، اللہ کی بڑی نعمت، اس کی قدر و قیمت جا کر آخرت میں معلوم ہوگی۔ جب میدان محشر لگے گا شروع میں اور ساری مخلوق جمع ہوگی، قرآن پاک میں آ رہا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اللہ پاک کرسی پر بیٹھے ہوں گے جیسے ان کی شان ہے، ساری مخلوق، اربوں خربوں مخلوق، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک سب سامنے کھڑے ہیں مجرم کی حیثیت سے، سارے ڈر رہے ہیں پتہ نہیں آج کیا بنتا ہے۔ اس میں نیک بھی ہیں، اس میں گناہگار بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں۔ تو اللہ پاک ان سے فرمائے گا دنیا میں تم مجھے سجدے کرتے تھے اور بن دیکھے کرتے تھے، بن دیکھے کرتے تھے اور بڑی لذت کے ساتھ، کتنی کتنی دیر سجدے میں پڑے رہتے تھے، لذت آ رہی ہوتی تھی، بندہ رو بھی رہا ہے سجدہ بھی کر رہا ہے، روتا بھی جاتا ہے سجدہ بھی کرتا جاتا ہے۔ ایک عالم نے بڑی عجیب بات کہی کہ دیکھو نا، بندہ جب نماز میں اللہ کے سامنے کھڑتا ہے نا تو مزہ آ رہا ہوتا ہے، اب اس مزے کے اظہار کے لیے کہ بڑی لذت آ رہی ہے اب کیا کروں، تو وہ اللہ سے اجازت مانگتا ہے، یا اللہ بہت آپ کے سامنے عبادت کی لذت نصیب ہو رہی ہے، آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جھک جا، تو وہ رکوع میں چلا جاتا ہے۔ پھر جب رکوع کی لذت غلبہ کرتی ہے تو اللہ یہ اور قریب ہونا چاہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اور سجدے میں چلا جا، وہ سجدے میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے یا اللہ اور قریب ہونا چاہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اب اس سے اگلا تو درجہ ہی کوئی نہیں بچا قریب ہونے کا، چلو اس کو ڈبل ہی کر لے، 2 سجدے کر لے، قیام بھی ایک، رکوع بھی ایک، تحیات بھی ایک، لیکن